نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر فضل اور احسان ہوا، اللہ نے ہمیں اپنی پاک نسبت سے یہاں پر جمع فرمایا۔ اللہ سے ہم سب دعا کرنا چاہیے آخری سانس تک اللہ ہمیں اپنے پاک نسبت سے جمع ہونا نصیب فرمائے، اور اللہ کے پاک کلمے کے ساتھ ایمان کے ساتھ مرنا اللہ ہمیں نصیب فرمائے، جنت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہونا ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ ابھی ہم دنیا کی زندگی میں ہیں، پھر اس کے بعد اصل زندگی شروع ہوگی موت سے، آخرت کی زندگی۔ دنیا کی زندگی میں کامیابی کس سے ملتی ہے اور بعد کی زندگی میں کامیابی کس سے ملتی ہے؟ اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ دنیا کی کامیابی کس الگ چیز میں ہے، آخرت کی کامیابی الگ چیز میں ہے، اللہ نے الگ نہیں کیا ہے، بلکہ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی دونوں کی ایک ہی چیز کے اندر اللہ نے رکھی ہے، وہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا، اللہ کی ماننا، اللہ کے پیغمبر کی ماننا۔ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی مان کر چلیں گے، اس کو بولیں گے اطاعت، عبادت۔ تو اللہ نے اطاعت میں، عبادت میں دنیا کی بھی کامیابی رکھی اور آخرت کی بھی کامیابی رکھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ آخرت تو ہم جانتے ہیں کہ ایمان، عمل، یقین وہاں کام آنے والا ہے۔ دنیا میں یہ ایمان سے، عمل سے، عبادت سے، اطاعت سے ہمارا کام کیسے بنے گا؟ دنیا کی زندگی کامیاب کیسے ہوگی؟ اس کے بارے میں حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم کی اولاد، یعنی اللہ ہم سے فرما رہے، ہم سب سے فرما رہے، اے آدم کے بچوں، اے آدم کی اولاد، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا۔ یعنی اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو گھر کا کام ہے، دکان کا کام ہے، ضروری کام ہے، ان کاموں سے جو وقت بچتا ہے فارغ ہونے کے بعد سارا وقت اللہ کی عبادت میں لگانا، اسے بولتے اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہونا۔ فرق یہ ہے کہ آج ہم دنیا کے کاموں کے لیے فارغ ہیں۔ ایک آدمی نوکری کرتا ہے، وہ نوکری کے لیے فارغ ہے، یعنی اس کا دل دماغ میں نوکری ہے، نوکری سے وقت ملا تو بچا تو تھوڑا اللہ کی عبادت میں لگاتا۔ ایک آدمی ہے کھیتی باڑی کرتا ہے، کھیتی ہل چلاتا ہے، تو اس کے دل دماغ میں اس کی کھیتی ہے۔ اب وہ زندگی اس بات کو سمجھتا ہے کہ میں اپنی کھیتی کو اچھی طرح آگے بڑھاؤں، کامیاب ہو جاؤں، اس میں خوب پیسہ کماؤں، اور کھیتی کے لیے پورا وقت دیتا ہے، تھوڑا وقت اگر ملا تو اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں لگاتا ہے۔
تو ایک آدمی نوکری کے لیے فارغ ہے، ایک آدمی کھیتی کے لیے فارغ ہے. اس طرح دنیا میں انسان اپنے اپنے کاموں کے لیے فارغ ہیں. وقت ملنے پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. یعنی تیری زندگی میری عبادت کے واسطے سمجھ. تیرا دن، تیری رات، 24 گھنٹے کے اوقات پورا اللہ کی عبادت کے لیے سمجھنا. ہاں، اس میں جو ضروری کام ہے، دکان کا کام ہے، بیوی بچوں کی خدمت ہے، ضروری کام ہے، ضروریات ہیں، تو عبادت کے وقت میں سے وقت نکالنا. عبادت کے وقت میں سے آج دنیا میں ہم الٹا کر رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ دل دماغ میں ایسا بناؤ کہ زندگی عبادت کے لیے ہے، ہر وقت اللہ کی عبادت کرنا ہے. اس میں سے وقت نکالنا ہے تھوڑا دکان کے لیے، اس میں سے وقت نکالنا ہے تھوڑا بیوی بچوں کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے. یہ اللہ فرما رہے ہیں. یہ ہے اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہونے کا مطلب. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کرام کی زندگی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. ہم تعلیم میں سنتے ہیں اللہ والوں کی زندگیاں کہ ہر وقت وہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی یاد میں رہتے ہیں. اس میں سے وقت نکالتے ہیں بیوی بچوں کے لیے، اپنی دنیا کے لیے. ایسا نہیں جیسے ہم کر رہے ہیں کہ ہمارا پورا وقت دنیا کے لیے ہے، اس میں سے تھوڑا نکال رہے ہیں دین کے لیے. یہ الٹا ہے، ہم الٹے راستے پر چل رہے ہیں. اس لیے آج مسلمان دنیا میں پریشان ہیں. چنانچہ حدیث سنیے، حدیث میں اللہ فرما رہے ہیں اے آدم کی اولاد، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. یعنی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے 24 گھنٹہ. تو کیا کریں گے اللہ؟ دنیا میں کیا دیں گے؟ فرما رہے ہیں میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا. غنا بولے تو کیا ہے؟ غنا کا موٹا معنی ہے مالداری. تیرے دل کو مالدار بنا دوں گا. دل کو مالدار بنانا کیا مطلب؟ ایک آدمی ہے، اللہ نے اس کو خوب پیسہ دیا، مال دیا، دولت دیا، تو اس کا جیب مالدار ہو گیا. اس کا جیب میں بہت پیسہ آ گیا، اس کے خزانے میں بہت پیسہ ہے، تو اس کا جیب مالدار ہوا. اب ہم دیکھتے ہیں بعض لوگوں کو دنیا کے اندر پیسہ خوب ہے، لیکن ابھی بھی ان کا دل فقیروں کی طرح اور محتاج ہے. تو اس طرح فقیر آدمی پیسے کے لیے تڑپتا ہے، ایک انسان ہے، اللہ نے اس کو مال بھی دیا ہے اور مال کے لیے اپنے آپ کو محتاج بنایا ہوا ہے. تو یہ حقیقت میں مالدار نہیں ہے. ہم مالدار کسے سمجھتے؟ جیب میں جن کے پیسے ہیں اس کو مالدار سمجھتے. اللہ کے ہاں مالدار وہ لوگ نہیں ہیں. اللہ کے ہاں مالدار وہ ہے جن کے پاس ہے نہیں ہے یہ مسئلہ نہیں، بلکہ اس کا دل مالدار ہے. اس کے پاس 100 روپیہ ہے لیکن ایسا خوش ہے گویا کہ ساری دنیا کی دولت اس کے پاس ہے. وہ کسی کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، دل میں خیال بھی نہیں آتا کہ میں غریب ہوں، بلکہ الحمدللہ ایک آدمی کے پاس ساری دنیا کے خزانے ہیں تو اسے کتنا خوشی ہونا چاہیے. اتنا خوشی اللہ اس بندے کو دیتے ہیں جو بندہ اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر دیتا ہے. اللہ اس کے دل میں ایسی خوشی ڈال دیتے ہیں. دیکھنے والے دیکھتے ہیں تو غریب بیچارہ ہے، لیکن وہ اللہ والا ایسا ہوتا ہے اپنے اندر اپنے آپ کو بہت خوش محسوس کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے. تو یہ ہے، تو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہوں گے. اللہ ہمارے سینے کو غنا مانا ہے بے فکری. کیا ابھی دل میں فکر نہیں، ساری فکروں کو اللہ ختم کریں گے. خوشیاں اللہ بھر دیں گے سینے کے اندر. آج ہم خوشی کس چیز میں سمجھتے ہیں؟ مال میں خوشی، چیزوں میں خوشی نہیں ہے. خوشی کا ذریعہ تو ہے، خوشی اس میں نہیں ہے. خوشی سینے میں، خوشی دل میں ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے. انسان کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے، دل میں خوشی نہیں ہے. ایک انسان ایسا ہے اس کے پاس دنیا کی چیزیں نہیں ہیں، دل میں خوشیاں اللہ نے بھر دیا ہے. تو یہ اللہ فرما رہے ہیں اے آدم کے اولاد، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. میں تیرے سینے کو بے فکری سے بھر دوں گا اور تیرے فقر و فاقے کو دور کر دوں گا. فقر و فاقہ بولے تو کھانے کو کھانا نہیں، پینے کو پانی نہیں، پہننے کو کپڑا نہیں، محتاج ہے، فقیر ہے. ایسا نہیں کروں گا میں تجھے، بلکہ تیرا ہر وقت تیرا پیٹ بھروں گا.
اب یہاں فقر و فاقے کو دور کروں گا مطلب یہ نہیں کہ میں لاکھوں کا پیسہ دوں گا، خزانے دوں گا، یہ نہیں ہے. تمہاری دنیا آسانی سے، خوشی سے، راحت سے، عزت سے گزاروں گا. کبھی تم ناشتے میں بھوکا نہیں رہو گے، کبھی دوپہر کا کھانا تمہارا فاقہ نہیں ہوگا. 3 وقت برابر کھلاؤں گا، پلاؤں گا، تمہاری ضرورتوں کو پوری کروں گا، اور بدن چھپانے کے لیے کپڑا دوں گا، رہنے کے لیے مکان دوں گا. یہ ہے فقر و فاقہ. یعنی فقیر ہونے نہیں دوں گا. فقیر ہونے، آج آدمی پیسہ کماتا ہے، کروڑوں کا پیسہ، پھر بھی دل میں ڈر لگتا ہے کل میرے بچے کیسے رہیں گے، اگر میرے بچوں نے محنت نہیں کی کل ایسا نہ ہو کہ وہ فقیر بن جائیں. انسان کو ڈر ہوتا ہے. تو اللہ کا وعدہ ہے جو بندہ میری عبادت کے لیے فارغ ہوگا، پورا وقت میرے عبادت کے لیے دے گا، میں اس کو فقیر ہونے نہیں دوں گا. اللہ کی طرف سے فل گارنٹی ہے، اور ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے جو لوگ اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو خالص کر دیتے ہیں، اللہ ان کے اولاد کو ضائع نہیں کرتا. اللہ ان کے اولاد کو ضائع نہیں کرتا، ہرا بھرا رکھتا ہے. تو یہ ہے حدیث کا خلاصہ. یہ بہت بڑی حدیث ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے فقر و فاقے کو دور کر دوں گا. مطلب تو زندگی میں کبھی بھی فقیر نہیں ہو سکتا، کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا. اللہ تجھے کھلائے گا، اللہ تجھے پلائے گا. یہ ہے اس کا مطلب. اور آگے کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اگر تو ایسا نہیں کرے گا، یعنی میری عبادت کے لیے فارغ نہیں ہوگا، تجھے کاموں میں پھنسا دوں گا، تجھے کاموں میں پھنسا دوں گا. اور آج دیکھو کسی بھی پوچھو کیا بھائی کیسے ہے، کامہ بہت ہے بھائی، ہر انسان پریشان ہے. کامہ پینڈنگ میں، کامہ ہونا نہیں ہے، کامہ ہونا نہیں ہے. ہر انسان وہی بولتا کامہ کیوں ہونا نہیں. اللہ روکے ہوئے ہے. کون روکے ہوئے ہے؟ اللہ. اللہ کیوں روکے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی عبادت کے لیے فارغ نہیں ہوا ہے. اللہ کی عبادت کے لیے وقت ملا تو اللہ کی عبادت کرتا، ایسا نہیں. 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرنا، اس میں سے وقت نکالنا دنیا کے واسطے، دکان کے واسطے، بیوی بچوں کے واسطے، ایسے انسان کے کاموں کو اللہ اٹکاتے نہیں. یہ ہے اس کا خلاصہ. اللہ فرما رہے ہیں تو میری عبادت کے لیے فارغ نہیں ہوگا، میں تجھے کاموں میں پھنسا دوں گا. 10 سال پہلے پوچھے تو ووٹ بولا، اب پوچھے تو ووٹ بولا. 10 سال میں اب میں کیا فرق ہوا؟ جب بھی ووٹ کامہ ہوئے نہیں، اب بھی ووٹ کامہ پینڈنگ ہے. ہر دنیا کہاں تک چلی گئی؟ تو وہاں کیوں اٹکا ہوا ہے؟ اللہ اٹکایا ہے. کون اٹکایا بھائی؟ اللہ اٹکائے ہوئے. تو اللہ فرما رہے تو میں تجھے جو ہے کاموں میں پھنسا دوں گا. اور آگے فرماتے ہیں تیرا فقر زائل نہیں کروں گا. یہ ٹائٹ، یہ ٹینشن، یہ پریشانی، یہ مصیبت، یہ بے چینی، میں اس کو ختم نہیں کروں گا. اس لیے کہ میں تجھے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہوں تو اس مقصد میں لگا نہیں ہے. تو محترم اور بہنوں، آج یہ حدیث بہت اہم ہے ہم سب کے لیے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی. اس سے زندگی کا ڈھنگ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ والوں کی زندگی میں ہمارے فرق یہ ہوتا ہے، اللہ والے 24 آورس 24 گھنٹہ اللہ کی عبادت کے لیے سمجھتے، اس میں سے وقت نکالتے سونے کے واسطے، اس میں سے وقت نکالتے کھانے کے واسطے، اس میں سے وقت نکالتے ضرورتوں کو پورا کرنے کے واسطے، اس میں سے وقت نکالتے دنیا کے کاموں کو کرنے کے واسطے. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ پوری زندگی دنیا کے لیے سمجھ رہے ہیں، اس میں سے تھوڑا تھوڑا نکال رہے ہیں اللہ کے واسطے. اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا. یہ ہے حدیث. یہ ارشاد خداوندی ہے، اللہ کا ارشاد ہے حدیث، کہ جس کے قبضے قدرت میں دنیا کی ہر چیز ہے، اس کا یہ ارشاد ہے. کہ خلاصہ ساری باتوں کا خلاصہ یہ نکلا ہے کہ دنیا کی، آخرت کی کامیابی اللہ کی عبادت میں ہے. اللہ کی عبادت کریں گے، دنیا کامیاب، آخرت کامیاب. لیکن جب ہمارا حال کیا ہے، ہم اللہ کی عبادت تو کرتے نہیں اور دنیا کے کاموں میں، دنیا میں اللہ کی نافرمانیوں میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اللہ کے حکموں کو صحیح پورا کرتے نہیں، اللہ کی مرضی کو پورا کرتے نہیں، اللہ کو جس چیز میں خوشی ہے وہ کرتے نہیں. ہم لوگ کہتے ہیں ہم پریشان ہیں. تو فرماتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کریں گے تو پریشانیاں بڑھیں گی کم ہوں گی؟ بڑھیں گی پریشانیاں. آدمی دین سے بے پرواہ ہو گیا اور روٹی کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ روٹی دینے والا کیا بول رہا ہے؟ تو میری عبادت کے لیے فارغ نہیں ہوگا
میں تیری پریشانی کو دور نہیں کروں گا بول رہا ہے، تیری پریشانی کو دور نہیں کروں گا بولتا ہے. جب روٹی دینے والا بول رہا ہے اور ہم الٹا اس کی نافرمانی کر رہے ہیں تو ہماری روٹی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ ہمارا مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں اٹکا ہوا ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اللہ کی قدرت میں ہے. صحیح حدیث میں اللہ جل شانہ کا ارشاد آیا ہے، اگر بندے میری اطاعت پوری پوری کریں تو رات کو سوتے ہوئے ان پر بارش برساؤں گا اور دن میں سورج نکالوں گا. فرماتے ہیں اللہ، حدیث میں ہے اگر بندے میری پوری پوری عبادت کریں، صحیح اطاعت کریں، ایک بھی مس نہیں کرنا، تو پوری زندگی میں اطاعت کریں گے، سب مل کر کریں گے تو رات میں بارش ہوگی، دن میں بارش روک کر سورج نکالوں گا تاکہ دن میں دنیا کے کام میں بزنس میں فرق نہیں پڑنا. یہ اللہ کی رحمت ہے. اور رات میں بارش آئے گی، بجلی بجے گی، بجلی کڑکے گی، وہ آواز نیند میں نہیں سناتا. لیکن دن میں اگر بجلی آئی تو بجلیاں برس رہے ہیں، انسان پریشان ہو جاتا، ڈر جاتا. تو حدیث میں ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر بندے میری پوری پوری اطاعت کرے تو رات کو سوتے ہوئے ان پر بارش برساؤں گا اور دن میں سورج نکالوں گا تاکہ ان کے کام میں فرق نہیں پڑنا، اور بجلی کی آواز بھی ان کے کان میں نہیں پڑنے دوں گا. رات میں چل جائے گا پورا کام، آدمی نیند میں رہے گا، نیند میں کچھ معلوم نہیں ہوتا. یہ حدیث ہے. اللہ دیکھو کتنی ذمہ داری لے رہے ہیں. لیکن ہم لوگوں کی بدنصیبی ہے، اللہ حفاظت فرمائے. برے اعمال، ہمارے برے اعمال کہ دن اور رات کا یہ جو سسٹم دنیا میں ہے، کہیں لوگ بارشوں کے لیے پریشان ہیں، بارشوں کے لیے پریشان ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں. اور کہیں تو اتنی بارش ہو رہی ہے، اتنی بارش ہو رہی ہے کہ سیلاب آ رہا ہے، گاؤں گاؤں سیلاب میں مارے جا رہے ہیں، انسان مر رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں. دیکھو رحمت والی بارش کون سی ہے؟ رحمت والی بارش وہ ہے کہ رات میں ہو اور دن میں آدمی کو کام میں فرق نہ پڑے. لیکن بعض جگہ ہمارے برے اعمال کی وجہ سے بارشیں نہیں ہوتی ہیں، بعض جگہ ہوتی ہیں تو سیلاب ہوتا ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا. حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ کے زمانے میں ایک بار بہت قحط آیا. قحط تو معلوم نا، قحط بولے تو پورا چاولا بھی نہیں، ترکاریاں بھی نہیں، دودھ بھی، جانورہ دودھ بھی دینا نہیں، اوپر سے بارشاں نہیں، ہر جگہ سکا 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 سکا، آدمی سکو جاتے ہیں. اسے بولتے ہیں قحط. موسیٰ علیہ السلام نبی کے پیغمبر کے زمانے میں قحط پڑے. دیکھو پیغمبر کے زمانے میں قحط آیا. موسیٰ علیہ السلام کیا کرے، بنی اسرائیل کے ساتھ، وہ ان کی جو امت ہے، امت کے ساتھ 3 دن تک بارش کی نماز ہے نا، بارش کی نماز، استسقاء کی نماز، اور نماز پڑھنے واسطے بارش کی نماز گاؤں کے باہر پڑھتے. تو 3 دن تک اپنی امت کو لے جا کر میدان میں کھڑا کر 3 دن تک نماز استسقاء پڑھے. 3 دن دعا کرے. کون؟ پیغمبر دعا کرے. موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر جو اللہ سے بات کرتے رہتے، بارش نہیں ہوئی. بارش پیغمبر کی دعا پر بھی بارش نہیں ہوئی. دیکھو 30 دن آواز وحی آئی، اللہ کی طرف سے وحی آئی. موسیٰ علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام آ کر بتلائے اللہ کی طرف سے، کیا بولے، تمہاری جماعت میں، تمہاری امت میں، تمہارے ساتھ جو لوگ نماز پڑھنے آئے، اس میں ایک شخص ہے چغلیاں کھاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ چڑا بولتا ہے، یہاں کے وہاں بولتا ہے، وہاں کے یہاں بولتا ہے، چغل خور ہے، اس کی وجہ سے تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. اللہ اکبر. پیغمبر انہوں، پیغمبر کی دعا بھی اوپر جانا نہیں ہے. کس کی وجہ سے؟ ایک آدمی کی چغل خوری کی وجہ سے. دیکھو گناہ کتنی بری چیز ہے. گناہ جو ہے کتنا نقصان کرتا ہے، نبی کی دعا کو بھی ٹکا ڈالتا ہے. نبی کی دعا کو بھی، گناہ کرا امتی، گناہ کرا امتی کا گناہ نبی کی دعا پورا ہونے نہیں دے رہا ہے. گناہ کے اندر اتنی برائی ہے، گناہ کے اندر اتنی برائی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے گناہوں سے. تو آ کر بتلائے موسیٰ علیہ السلام کو، تمہاری جماعت میں ایک آدمی چغل خور ہے، اس کی وجہ سے تمہاری دعا
قبول نہیں ہو رہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ اس کا علم ہو جائے تاکہ اس کو مجمع سے الگ کر دیا جائے. یہ بات سنو غور سے. موسیٰ علیہ السلام کیا درخواست کرے اللہ سے؟ وہ کون کی بولو اللہ میں اسے الگ کر ڈالتا ہوں، اسے الگ کر ڈالتا ہوں، میں دعا کرتے، دعا قبول ہو جاتی، بارش ہو جاتی. اللہ کیا جواب دیا سنو، بہت بڑی بات. اللہ اکبر. اللہ کا ارشاد ہوا، اللہ کا ارشاد ہوا میں تم کو چغلی سے منع کر رہا ہوں اور میں اس کی چاڑی کھانا کیا. اللہ اکبر. اللہ کیا بولے؟ میں ہی بولتا ہوں چغلی نہیں کرنا بول کو. وہ کون کی تمہیں کیسا بولنا؟ میں چاڑی ہوتی کیا ہوتی ہو؟ اللہ. دیکھو اللہ کی ذات کتنی پاک ہے. اللہ کی ذات اللہ. تو اللہ کا ارشاد ہوا میں تم کو چغلی سے منع کروں اور اس آدمی کی چغلی کھاؤں میں. اللہ فرما رہے تو نہیں بتلاتا، میں بھی چغلی نہیں کھاتا. اللہ اکبر. اس لیے معلوم نہیں ہوا، اس لیے میں بتلاتا نہیں کون ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اب معلوم ہوا نہیں کون کیوں اپنی پوری جماعت سے خطاب فرمایا. قوم سے بولے بھائی سب مل کر توبہ استغفار کرو. بولے سب کرو. بولے کون ہے کیوں؟ سب مل کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، توبہ کرو. ایک بات بولے موسیٰ علیہ السلام، خاص کر چغل خوری سے توبہ کرو. بولے گئے اور سب سے بولنے فرمائے سب بولو اے اللہ ہم چغل خوری سے توبہ کرتے ہیں بول کر سب کے زبان سے موسیٰ علیہ السلام وہ لفظ بولنے لگا. فوراً بارش شروع ہو گئی. اللہ اکبر. اس سے معلوم ہوا ہمارے کام جو اٹکے ہوئے ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے اٹکتے ہیں، اور وہ اٹکے سے کام ہونے کے لیے سب سے پہلا کام ہے توبہ. سب سے پہلا کام ہے توبہ استغفار. اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں 7 سال تک ایسا قحط پڑا، 7 سال تک قحط، بارش نہیں ہے 7 سال تک، کہ کوڑیوں گھوڑوں پر سے مردار اٹھا کر لوگوں نے کھائے. اللہ استغفر. یہ کچرے میں ڈال کے ہوتا نا، مر گئے سو جانورہ کتے، وہ یہ خراب ہو گئے مر گئے جانورہ، مجبور ہو کے وہ کھانا پڑا آدمی کو. ایسا قحط آیا 7 سال، آدمیوں کے کھانے کی نوبت پہنچ گئی. وہی ہو جا کو آدمیاں کھا لینا یہاں تک آ گیا. بھوک کے مار کو پریشان ہیں. اللہ حفاظت کرنا. لوگ پریشان حال جنگلوں پہاڑوں پر روزانہ دعاؤں استسقاء کی نمازوں کے لیے نکلتے تھے کتنا 7 سال سے، لیکن ادیاں پریشان ہو گئے. پہاڑا پر جا کر اللہ سے پکارتے رہتے، گاؤں سے باہر نکل کے استسقاء کی نماز پڑھتے. حق تعالی شانہ نے اس زمانے کے پیغمبروں کی طرف وحی نازل فرمائی. اللہ پیغمبروں کو وحی بھیجے. کیا بھیجے؟ تمہاری زبانیں دعائیں کرتے کرتے کتنے ہی سوکھ ہو جائیں، پکار کو جیپا سکھو گے، آسمانوں تک ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھ جائیں، اس وقت تک میں کسی رونے والے پر بھی رحم نہیں کروں گا جب تک کہ آپس کے ظلم کو ختم نہیں کرتے. آپس کے ظلم کو ختم نہیں کرتے. شوہر بیوی پر، بیوی شوہر پر، اولاد ماں باپ پر، ماں باپ اولاد پر، پڑوس والے پڑوس پر، سسرال جو ہے ننیال ددیال سسرال، جتنے رشتے ہیں اس میں ہم لوگ ہر دن ہم کیا سمجھتے ظلم بولے تو بڑے بڑے فرعون ظالم ہے، وہ بادشاہ ظالم، وہ دور کا سوچتے، ہمیں بھی ظلم کرتے ہیں. لیکن ہر انسان جو ہے اپنے اپنے لیول میں کچھ نہ کچھ ظلم کر رہا ہے. کس کا حق کیا دینا کہ وہ دینا نہیں، وہ ظلم کا تو کیا ہے؟ میاں بیوی کے آپس کے حقوق ہیں، اولاد کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، سسرال کا حق ہے، بھائی بہنوں کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے. حق نہیں دینا بڑا ظلم. آج ہمیں کون سا پورا کرتے ہیں حق؟ تو اللہ فرما رہے ہیں آپس کے ظلم کو جب تک تم لوگ ختم نہیں کر لیتے
تم کتنا پکار لیتے بھی، کتنا دعوے کر لیتے بھی، میں رحم کرنے کا نہیں ہے۔ اللہ، بہرحال کتنے واقعات، احادیث، روایتیں ایسی ہیں جن میں صاف طور سے معلوم ہو رہا ہے نیک اعمال پر دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، برے اعمال پر دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے، نقصان ہے۔ یہ واقعات، یہ حدیثیں، یہ مثالیں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے اگر مسلمانوں کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سچی ہیں تو پھر ہم لوگوں کو اپنے اوپر کتنا صریح ظلم ہے، ہم خود اپنے کاموں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اور زبان سے مسلمانوں کی تباہی کا گیت گاتے رہے ہیں۔ ہماری مثال اس بیمار کی طرح ہے۔ ہم آج مسلمانوں کسی پوچھو کیا بولتے ہیں؟ حجت میں پریشان ہے بھائی، سب پریشان ہیں، حالانکہ ہر آدمی غلطی کر رہا ہے، ہر آدمی غلطی کر رہا ہے۔ تو مثال ایسا دیا حضرت نے، اللہ والوں نے، ایک آدمی کو پائخانے لگ گئی، موشنز، اس حال کی بیماری لگ گئی، بار بار موشن ہو رہے ہیں، بار بار، اور کیا دوائی برتتا ہے انہوں نے؟ موشن ہونے کی دوائی برتتا ہے۔ کیا؟ موشن ٹکانے کی نہیں، موشنز شروع ہو گئے تو موشنز ٹکانے کی ٹیبلٹ ڈالنا، ان کیا کرتا ہے؟ موشن ہونے کی ڈالتا ہے۔ خلمن بولتے، بیوقوف بولتے، اسے بیوقوف بولتے۔ پھر کیا بولتا ہے منہ سے؟ ٹکنا نہیں ہے، ٹکنا نہیں رہتا ہے، کھاتا ہے سو دوائی موشنز ہونے کے، کیا ٹکتے ہو؟ ایسا مسلمانوں کا حال ہے کہ کیا چیز سے ہماری دنیا اور آخرت بنتی کی وہ کرنا نہیں ہے، کیا چیز سے ہماری دنیا اور آخرت برباد ہوتی کی وہ کرتے بھی ہے، پھر کیا بولتے ہیں؟ دنیا اچھی ہونا نہیں، دنیا کامیاب ہونا نہیں، ہمارے کام بننا نہیں بولتے ہیں۔ یہ مثال دی حضرت۔ تو اس سے ہم لوگوں کو سبق لینا چاہیے کہ جب ہم اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دنیا اور آخرت کے کاموں کو آسان فرمائیں گے۔ اس کے بعد ایک حدیث ہے، وہ پڑھ کے ختم کر کے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ آج مسلمانوں کا حال ایسا ہے کہ ہمارے اوپر، مسلمانوں پر ظالم بادشاہ، ظلم کرنے والے آ رہے ہیں۔ کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا ارشاد ہے، اللہ کیا بولتے ہیں؟ میں اللہ ہوں۔ کیا بولتے ہیں؟ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور کیا بولتے ہیں اللہ؟ میں بادشاہوں کا مالک ہوں۔ آج ہمیں کون سے بادشاہ سے ڈرتے ہیں کہ اس کا بھی مالک اللہ، اور بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں، جب بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو بادشاہوں کے دل ان پر رحم کرنے کے لیے پھرا دیتا ہوں۔ بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو بادشاہوں کا دل رحم کرنے کی طرف پھرا دیتا ہوں، وہ بادشاہ رحم کرتا ہے لوگوں پر۔ جب بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو بادشاہوں کے دل لوگوں پر، بندوں پر غصہ اور بدلہ لینے کے لیے پھرا دیتا ہوں۔